کرسیاں ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بار دیگر پھر بھی صلوات پڑھیے گا بلند آواز. بنبی عربی و رسول مدنی بأخیہ اسد اللہ مسمى بعلی و بزہرائے بطول بأم ولدتہا و بسبتہ و شبلہ ہما نجل زکی و بسجاد و بالباکر و صادق حقا و بموسیٰ و رضاء و تقی و نکی و بالعسکری والحجت القائم المنتظر علیہ السلام صلوات. الذي يضرب بالسيف بحكم ازلی فتقبل بقبول حسن رب دعانا بعلی 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 وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اجازت ہے جی میں بات شروع کروں. عظمت بطول یعنی آج انشاءاللہ جناب زہرا اور ثانی زہرا پہ گفتگو ہوگی اور کل سے صرف جناب ثانی زہرا پہ گفتگو ہوگی. اب جن کا پروگرام ہے میں بات شروع کروں وہ ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز. حمد کے لائق ہے وہ اللہ کہ جس نے عصمتوں کے مصدر کا نام فاطمہ رکھا. بسم اللہ. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ہر صاحب ایمان کو دہلیز مصطفیٰ پر جانے کے آداب سکھائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جانا. بات تمہید کی وادی سے مجھے گزرنے دے تو پھر میں سروں پہ آ کے گفتگو کروں گا. بسم اللہ سید. اس نبی پہ الف لام ہے جنس کا. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود پڑھو نبی پہ اور اس کے ہم جنسوں پر. اسی طرح اللہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ جن کا تعلق جن سے رسالت سے ہے ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جانا. توجہ فرمائیے آپ نے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ قرآن محمد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک اجازت نہ ملے آگے نہیں جاتا. میں نے ایک دن جبریل کو اس دروازے پہ کھڑا دیکھا. میں نے کہا تو روح الامین ہے, تو بغیر اجازت کے اندر چلا جا. اس نے کہا دیوان ثقلین میں محمد کے دروازے پہ بغیر اجازت جا کے میں جبرائیل کافر ہو جاؤں کیا؟ آپ جی کیا بات. صدا جی آپ جی بسم اللہ سید. میں بسم اللہ کر.
توجہ فرما رہے ہیں؟ بس سمجھ لیں کہ میں آج سے اشرا شروع کروں گا. اتنے دن آپ مجھے دیکھتے رہے, میں آپ کو دیکھتا رہا. موضوع پہ آؤں گا تو اشرا شروع کروں گا. یقین کیجئے جس خاندان کی بات کر رہا ہوں, علی بیٹھے ممبر پہ اور بیٹھے بیٹھے علی نے انگلی ہلائی. لوگوں نے پوچھا یا علی کیا کیا؟ فرمایا کائنات کو رزق بانٹا. جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ علی کی صحبت میں بیٹھ کے بھی نہ مانے. شاہ جی اگلے دن ایک منافق ایک چونٹی کو ڈبی میں بند کر کے جیب میں ڈال کے لے گیا. پھر علی نے ایسے ہی کیا. کیا کیا؟ رزق بانٹا. کہتا یا علی سب کو بانٹ دیا؟ فرمایا سب کو بانٹ دیا. یا علی پھر سوچ لے, بانٹ دیا سب کو؟ علی فرماتے ہیں زبان دراز نہ کر, جیب میں سے ڈبیا نکال کے دیکھ. توجہ ہے نا جی؟ جیب میں سے ڈبیا نکالی, اندر آدھا چاول کا یا گندم کا دانہ پڑا تھا. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا سرکار یہ تو کیڑی کے چونٹی کے 6 ماہ کا رزق ہے, اتنا زیادہ رزق ایک دفعہ میں؟ فرمایا میں نے رزق اس لیے اس نے دیا ہے کہ اس نے میری محبت میں سزا اس نے کاٹی ہے. امتحان میرا تھا, سزا اس نے کاٹی. ٹھیک نہ جانا نبی کے ہم جنسوں کے گھر میں بغیر اجازت کے. لہذا ملائکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء, شیش سے برسیس تک اوصیاء, جب بھی محمد کے دروازے پہ جائیں پہلے اجازت لیتے ہیں پھر اندر جاتے. نہ میں تھک گیا ہوں نہ میں بھول گیا ہوں. اصل میں بے ربط ماحول میں پڑھنے کا عادی نہیں. میں ڈیورنگ سپیچ انٹرپشن برداشت نہیں کرتا, آنا جانا. نہیں تو بیٹھے ہو تو توجہ میری طرف. ٹھیک ہے نا جی؟ توجہ میری طرف. اوصیاء ملائکہ انبیاء جائیں محمد کے دروازے پہ, پہلے اجازت پھر اندر. اگر جاگ رہے ہو آؤ تمہیں وہ دروازہ دکھاؤں جہاں محمد کہتے ہیں اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. کو توجہ فرمائی؟ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. کو بندہ بتائے گا وہ کس کا دروازہ ہے؟ در زہرا. ٹھیک ہے سرکار, یہی رکھیے گا. اب نتیجہ نکلا, قرآن اجازت لیتا ہے اللہ سے, وہ وحی بنتی ہے, وہ جبریل کے پاس آتی ہے, سارے انتظار کرتے ہیں. جبریل دروازہ مصطفیٰ پہ آتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے, پھر اجازت ملتی ہے, محمد کے پاس آتا ہے. قرآن اجازتیں لے کے جس محمد کے پاس آئے وہ محمد بطول سے اجازت مانگتا ہے. اگر جاگ رہے ہو تو میں سطر پڑھنے لگا ہوں. نتیجہ محمد بطول کے دروازے پہ اجازت مانگے. مجھے اسی مصطفیٰ کی عزت کی قسم, وہی بطول سر جھکا کے علی سے کہتی ہے اتاذن لی اذا ذہب قبر علی, اجازت ہے میں بابا محمد کی قبر پہ جا سکتی ہوں. اور کچھ توجہ فرمائی آپ نے؟ کچھ توجہ فرمائی؟ رکو یہیں پہ, میں پھر آتا ہوں. میں اجازت بطول پہ آ گیا اور میں نے اس سفر کو آگے بڑھانا ہے. بطول وہ موسمہ مستور ہے, اگر معصوم اس کی بارگاہ میں آئے نا معصوم,
تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی صورت المشیت الذاتیت، اس کی مشیت کی ذات کی صورت پر سلام. جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کرتا ہوں. کل سے کوئی تمہید نہیں، درک سا نہیں ہے زہرا. لیکن میں نے جہاں بات کی آپ نے بے نیازی فرمائی. اس کی مشیت کی ذات کی صورت پہ آگے کا صورت مدینۃ الولایت الالہیت. اگلا سلام الہی ولایتوں کو بچانے والی دیوار پہ سلام. جس کو سمجھ لگی یار، جس کے پلے پڑی بات. ولی کتنے ہیں جی؟ بسم اللہ بابا جی. ولی کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی. ولی 3 ہیں، بچاتی فاطمہ ہے. ایک صدر پڑھنے لگا ہوں بلا خوف و تردید. حوالہ مانگو کہ میں کتاب دوں گا، مجلس ہو جائے گی. اچھا کوئی بندہ بتائے شفیع المذنبین کسے کہتے ہو؟ نبی پاک کو. کسے بولتے ہیں شفیع المذنبین؟ پھر بولو کسے بولتے ہیں؟ مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم، جو کائنات کا سردار شفیع المذنبین ہے، بطول کی بارگاہ میں معصوم ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد کی شفیعہ پر سلام. اوئے ہوئے ہوئے شاف روز جزا کی شفیعہ کا نام ہے فاطمہ. توجہ فرمائی. الہی ولایتوں کو بچانے والی دیوار پہ سلام. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ نصارہ نجران نہیں مانتے، ان کو بولو یہ اپنے بیٹے لے آئے، تم اپنے بیٹے لے جاؤ. یہ اپنے جیسے لے آئے، تم اپنے جیسے لے جاؤ. اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. ٹھیک ہے سرکار. اچھا کچھ دن پہلے آیت اتری تھی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. آج کہتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب اگر ایک عذاب آئے تو ایک آیت کی حرف، اگر عذاب نہ آئے تو پھر آیت پہ حرف. اب اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی کی ولایت تینوں داؤں پہ لگی. آیت آئے تو بھی بطول سے اجازت لے، اور بطول علی سے کہے اجازت ہے میں بابا کی قبر پہ جا سکتی ہوں. ختم کر دی میں نے تمہید. آ گیا میں اپنے موضوع پہ. اور نیاز حسین جاگنا. اجازتوں کی تان علی پہ ٹوٹی آ گئی. بہت شکریہ. اور یار جو رسول بطول سے اجازت مانگتا ہے وہ بطول علی سے اجازت مانگتی ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے علی کے علاوہ کسی کا کلیجہ نہیں جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے نحن اذن اللہ. توجہ فرمائیے آپ نے. توجہ. ختم ہوگی زحمت. اللہ کرے تم بات سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اجازت کی تان ٹوٹی علی پہ آ گئی. زندگی بڑھ جائے گی پہلے جملے پہ اگر تم جاگ رہے ہو تو.
ٹھیک ہے جی. آیت اجازت مانگے اللہ سے, وہ بنے وہی آئے جبریل کے پاس, جبریل آئے رسول کے پاس, رسول اجازت مانگے بطول سے, بطول اجازت مانگے علی سے, لہذا اجازتوں کا مرکز ہو گیا علی. گوجرا والوں, مجھے اس پاک منبر کی عزت کی قسم, وہ علی جناب زینب کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے, پہلے نہیں بولنا, دیکھ کے کہتا ہے یا سیدہ, یا خطیبہ, یا ربیبہ, یا ادیبہ, یا عابدہ, یا محدثہ, یا عارفت الجبروت, یا کافرت طاغوت, یا رضی الوحی, یا اخت الحسن والحسین, اجازت ہے میں تیرا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے پڑھ دوں؟ توجہ فرمائیے آپ نے, اجازتوں کی تان ٹوٹی علی پہ آ کے. علی کہتا ہے یا سیدہ, یا خطیبہ, خطیب منبر سلونی زینب کو خطیبہ کہہ رہا ہے. اور یار وہ علی اس بی بی کو خطیبہ کہہ رہا ہے جس کے کلام کے کچھ صدقے کا نام ہے نیج البلاغہ. اب تیاری کر کے آنا کل سے, میں اپنے اصل موضوع پہ آ گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. یا ادیبہ, اے ادب کو ادب سکھانے والی. دو بندے بولے بابا جی آپ سے میں نے دعا لینی ہے. یا ربیبہ, اے ربوبیت کی تربیت کرنے والی. بولے بسم اللہ, سارے بولنا. آپ کی کیا بات, اور میں بسم اللہ کروں. علی کہتا ہے کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس پر میری اطاعت واجب ہے. قدرت مخلوق ہے, علی کہتے ہیں اس پر میری اطاعت واجب. مشیت مخلوق ہے, علی کہتے ہیں اس پر میری اطاعت واجب. موت و حیات مخلوق ہے. اور سنو, علی اور رسول آ جائے نا آج, جس مسلمان مومن کی بیٹی کی شادی جس کے ساتھ کر دیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا, حالانکہ ولی باپ ہوتا ہے, اور شام والی بی بی کا باپ ولی بھی علی جیسا ہے. موضوع پڑھنا بھی مشکل, موضوع پڑھنا بھی مشکل, موضوع سننا بھی مشکل. اس بی بی کا باپ علی جیسا ولی, اور وہ کہتے ہیں اجازت ہے میں آپ کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے پڑھ دوں؟ نیاز حسین, تمہید میں آج میرا ساتھ دینا, کل سے اور اگلی مجالس میں نہیں پتا میں ثانی زہرا کس نہج پہ رکھ کے پڑھ جاؤں گا, آپ کس نہج پہ رکھ کے سنو گے. جب علی و محمد کا معاہدہ ہوا کہ بت توڑیں, رسول کے کاندھوں پہ پاؤں کس نے رکھے تھے؟ توجہ بہت جی, بسم اللہ. محمد کے کاندھوں پہ پاؤں کس نے رکھے؟ علی نے رکھے. گلا پھاڑ کے بولنے کا نام خطابت نہیں ہوتا. نیاز حسین جاگنا, گلا پھاڑ کے بولنے کا نام خطابت نہیں ہوتا. بت توڑنے کی باری آئی, رسول نے کندھے جھکائے, علی کندھوں پر سوار ہوا,
علی نے بت توڑے، مجھے اسی علی کی عزت کی قسم، علی کی کوفے میں شاہی ہے، علی کی یہی بیٹی جب معمل پر سوار ہونے لگی، علی نے دونوں کندھے جھکائے، زینب علی کے کندھوں پہ سوار ہو کے معمل پہ سوار ہوئی۔ اور سنو، آنکھوں کی دجلہ پہ پیرا رکھنا ہے۔ میں آپ کے ذوق مودت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ تو آج میری ابتدا ہے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ اب آگے جو ہے نا، آگے صرف مخدومہ ثانیہ زہرا پڑھی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے پھل پھلواریاں زمین کی زینت بنائی۔ اگر باغات پھل پھلواریاں نہ ہو تو زمین بنجر، یہ بے زینت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ ٹھیک ہے جی، آسمان کی مانگ ستاروں سے خالی ہو تو بے آباد۔ ٹھیک ہو گیا سرکار؟ اللہ کہتا ہے میں نے متقین کے لیے جنت کو زینت بنایا۔ بہت شکریہ۔ آج تمہید اور کل پھر عرش پہ جا کے گفتگو ثانیہ زہرا۔ متقین کے لیے جنت کو زینت بنایا۔ آگے فرماتے ہیں اور ہم نے جنت کی زینت حسنین کو بنایا۔ جب بنایا نا حسنین کو جنت کی زینت، تو جنت ایسے اترائی فماست بتمیس العروس، جیسے پہلے دن کی دلہن اتراتی ہے۔ پھر سنتے آؤ، پھل پھلواریاں زمین کی زینت، ستارے آسمان کی زینت۔ میرا مالک مجھے توفیق دے۔ متقین کے لیے جنت زینت، جنت کے لیے حسنین زینت۔ ٹھیک ہے سرکار؟ اور اللہ کے نبی نے کہا یا علی انت زین الرحمن، یا علی تو رحمان کی زینت ہے۔ بہت شکریہ۔ یا علی انت زین الرحمن، اور اس بی بی کا نام زینب، باپ کی زینت۔ رحمان کی زینت کی زینت کو کہتے ہیں زینب۔ ایک جملہ کہوں اگر اجازت دو تو؟ اللہ کرے سارے خریدار ہوں، مجھے شیعوں سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ یہ باپ کی زینت ہے تو پھر کہہ دوں اگر بطول کی یہ لاڈلی نہ ہوتی علی بے زینت ہوتا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، اور کل بزرگ بھی کہیں گے کہ پہلی دفعہ سنی، اور صرف ثانیہ زہرا پڑھوں گا۔ یاد رکھ، باپ کی زینت کی زینت ہے یہ زینب کبریٰ۔ ٹھیک ہے سرکار؟ اچھا، ذہن میں رکھنا، سوال حوا
جواب مریم، سوال مریم جواب زہرا، سوال زہرا جواب زینب، سوال زینب جواب زینب، جواب زینب۔